بسم اللہ الرحمن الرحیم باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، یہ باب ہے نماز کی ان شرائط کے بیان میں کہ جو نماز سے مقدم ہوتی ہیں۔ شروط یہ شرطن کی جمع ہے۔ شرط کا معنی ہے ما یتوقف علیہ الشیء، جس پر شے موقوف ہو۔ شرط اور رکن میں فرق یہ ہے کہ شرط شے میں داخل نہیں ہوتی جبکہ رکن شے میں داخل ہوتا ہے۔ شروط جمع ہے شرطن کی۔ شرطن کا معنی ہے ما یتوقف علیہ الشیء، جس پر شے موقوف ہو۔ شرط اور رکن میں فرق یہ ہے کہ شرط شے میں داخل نہیں ہوتی جبکہ رکن ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یجب علی المصلی، واجب ہے نماز پڑھنے والے پر ان یقدم الطہارۃ، کہ پاکی کو مقدم کرے، من الاحداث، ناپاکیوں سے، والانجاس، اور نجاستوں سے، علی ما قدمناہ، اس طریقہ پر جو ہم نے پہلے ذکر کیا، ویستر عورتہ، اور چھپائے اپنے ستر کو، والعورۃ من الرجل، اور مرد کا ستر، ما تحت السرۃ الی الرکبۃ، ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، والرکبۃ عورۃ دون السرۃ، اور گھٹنا ستر ہے نہ کہ ناف۔ وبدن المرأۃ الحرۃ، اور آزاد عورت کا جسم، کلہ عورۃ، سارے کا سارا ستر ہے، الا وجہہا وکفیہا، مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں۔ نمازی پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، حد سے اکبر سے بھی پاک ہو، یعنی بے وضو بھی نہ ہو اور جنبی بھی نہ ہو، والانجاس، اور نجاستوں سے بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہئیں۔ تو نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، حد سے اصغر سے بھی، حد سے اکبر سے بھی، یعنی بے وضو بھی نہ ہو اور جنبی بھی نہ ہو، والانجاس، اور نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے پاک ہونے چاہئیں۔ ویستر عورتہ، اپنے ستر کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ باقی ستر مرد اور عورت کا کیا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے، گھٹنا تو ستر میں داخل ہے، ناف ستر میں داخل نہیں ہے، اور آزاد عورت کا سارا جسم ستر ہے، صرف اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں یہ ستر کے اندر داخل نہیں ہے۔ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، اپنے ستر کو بھی چھپائے۔ باقی مرد اور عورت کا ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے، گھٹنا ستر ہے، ناف ستر نہیں ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت اس حصہ کو چھپانا ضروری ہے۔ جبکہ آزاد عورت کا جو بدن ہے وہ سارے کا سارا ستر ہے، اپنے آپ کو ڈھانکے، لیکن اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ وبدن المرأۃ وما کان عورۃ من الرجل، اور جو ستر ہو، وما کان عورۃ من الرجل، اور جو مرد کا ستر ہے، فہو عورۃ من الامۃ، تو وہ باندی کا ستر ہے، وبطنها وظہرها عورۃ، اور اس کا پیٹ اور اس کی پشت ستر ہے، وما سوا ذلک من بدنها لیس بعورۃ، اور اس کے جسم سے اس کا ما سوا لیس بعورۃ، وہ ستر نہیں ہے۔ ومن لم یجد ما یزیل بہ النجاست، اور وہ شخص کہ جو نہ پائے اس چیز کو کہ زائل کرے اس کے ذریعے نجاست کو، صلی معہا، نماز پڑھے اس کے ساتھ، ولم یعد، اور نہ لوٹائے۔ پیچھے آزاد عورت کا ستر بیان ہوا، اب باندی کا ستر بتاتے ہیں کہ باندی کا ستر وہی ہے جو مرد کا ستر ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک، لیکن ایک فرق ہے، مرد کی پیٹھ اور اس کا پیٹ ستر نہیں ہے، جبکہ باندی کا پیٹ اور اس کی پیٹھ ستر ہے۔ پہلے آزاد عورت کے ستر کو بیان کیا، اب باندی کے ستر کو بیان کیا کہ باندی کا وہی ستر ہے جو مرد کا ستر ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک، لیکن ایک فرق ہے، مرد کا پیٹ اور اس کی پیٹھ یہ ستر نہیں ہے، جبکہ باندی کا پیٹ اور باندی کی پیٹھ یہ ستر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النِّجَاسَةَ، کپڑا ناپاک ہے اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ جس سے نجاست کو، گندگی کو دور کیا جا سکے، پانی میسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
تو صلی معہا ولم یعید، اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لے اور نماز کو دوبارہ لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کپڑا ناپاک ہے اور کوئی پانی وغیرہ میسر نہیں ہے کہ جس سے وہ اس ناپاکی کو ختم کرے، کپڑے کو پاک کر سکے، تو اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لے اور نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور وہ شخص کے جو نہ پائے ثوباً کوئی کپڑا، صلی نماز پڑھے عریاناً قاعداً برہنہ ہو کر بیٹھ کر، یؤمی اشارہ کرے بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدوں کے ساتھ، فَإِن صَلَّى قَائِمًا، پس اگر نماز پڑھی کھڑے ہو کر، اجزاہ تو اس کو کافی ہو جائے گی، والاول افضل، اور پہلی صورت افضل ہے، وینوی للصلاۃ التی یدخل فیہا، اور نیت کرے اس نماز کی کہ جس میں داخل ہوتا ہے، بنیت ایسی نیت لا یفصل بینہا کہ فاصلہ نہ کرے، فصل نہ کرے اس نماز کے درمیان، وبین التحریمۃ، اور تکبیر تحریمہ کے درمیان، بعمل کسی عمل کے ساتھ۔ وَمَن لَّم یجد، کپڑا نہیں ہے تو بالکل برہنہ ہے، تو اب یوں کرے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی صورت افضل ہے۔ کپڑا میسر نہیں ہے تو اور برہنہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، لیکن اگر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پہلی صورت یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ وینوی للصلاۃ، نماز کی نیت بھی ضروری ہے، اور جب نیت کرے تو پھر نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی فرق، کوئی فاصلہ، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی نیت بھی ضروری ہے، اور جب نیت کرے تو نیت کے بعد کوئی کام نہ کرے، یعنی نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی عمل کے ساتھ فاصلہ نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، بس تکبیر تحریمہ کرے اور نماز شروع کرے۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ رخ ہو، إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، مگر یہ کہ وہ ڈرا ہوا ہو، فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، پس نماز پڑھے جس جانب کی طرف بھی قادر ہو، فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، پس اگر مشتبہ ہو جائے اس پر قبلہ، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ، اور نہیں ہے اس کی موجودگی میں کوئی ایسا شخص، مَن يَسْأَلُهُ عَنْهَا، کہ جس سے سوال کرے قبلہ کے متعلق، اجتہد وصلی، تو غور کرے اور نماز پڑھے، فإن علم، پس اگر جان لے، انہ اخطا، کہ اس نے غلطی کی ہے، بعد ما صلی، بعد اس کے کہ اس نے نماز پڑھ لی، فلا اعادۃ علیہ، تو اس پر اعادہ نہیں ہے، وإن علم ذلک، اور اگر اس کو اس کا پتہ چلا، وہو فی الصلاۃ، حالانکہ وہ نماز میں ہے، استدار الی القبلۃ، تو گھوم جائے قبلہ کی طرف، وبنا علیہا، اور اسی پر بنا کرے۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر خوف زدہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، کسی درندے کا خوف ہو، تو جس جانب رخ کرنے پر قادر ہے اسی جانب رخ کر لے اور نماز پڑھ لے۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر خوف ہو درندے کا یا دشمن کا، کسی قسم کا خطرہ ہو، تو جس جانب رخ کرنے پر قادر ہے اسی جانب رخ کر لے اور نماز پڑھ لے۔ ولیسا، اور آگے ہے فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، تو اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چل رہا ہو قبلہ کس طرف ہے، اور کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو غور کرے، نشانیوں سے پتہ کرنے کی کوشش کرے، معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور پھر نماز پڑھ لے۔ اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوئی شخص موجود نہ ہو کہ جس سے پوچھ سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اجتہاد کرے، یعنی غور و فکر کرے اور نشانوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور پھر نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھ لے۔ اگر اسے بعد میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو غلط رخ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، تو دیکھیں گے کہ یہ غلطی کا علم اسے نماز کے بعد ہوا یا نماز کے دوران ہوا۔ اگر نماز کے بعد ہوا تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز ہو گئی، اور اگر نماز کے دوران ہوا تو پھر نماز ہی کے اندر قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسی پر بنا کرے، یعنی نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے غلط رخ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی تھی تو یہ غلطی کا احساس اور غلطی کا ادراک اسے نماز کے بعد ہوا یا نماز کے دوران ہوا؟ اگر نماز کے بعد ہوا تو فلا اعادۃ علیہ، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز کے دوران ہوا تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف گھوم جائے اور وبنا علیہا، اسی نماز پر بنا کرے، یعنی نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس جہاں اس کو احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں اس سے آگے نماز پڑھے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔